ناظرین، مڈل ایسٹ ایک اور بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ سے آنے والی کچھ رپورٹس نے دنیا بھر میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ ادھر تہران سے بھی دھماکے کی خبر آئی ہے۔ یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا؟ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے، گیس لائن کا حادثہ ہوا ہے، یا یہ محض ایک افواہ ہے؟ ابھی تک کوئی باضابطہ تصدیق جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے، مگر سوالات بہت ہیں اور وقت انتہائی حساس اور کم ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظر، اسی دوران عمان کے جو نیلے پانیوں میں ایک اور منظر سامنے آ رہا ہے۔ ایران اور روس کے جنگی جہاز ایک ساتھ بحر عمان اور شمالی بحر ہند میں اترے ہیں۔ بظاہر یہ ایک مشترکہ بحری مشق ہے، مگر جغرافی طور پر دیکھیں تو تصویر کہیں زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے۔ یہ محض ایک ڈرل نہیں ہے، بلکہ طاقت کا وہ مظاہرہ ہے جو اسٹریٹجک پیغام بھی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ مشق بندر عباس کے قریب ہو رہی ہے، جو آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہے۔ آبنائے ہرمز تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھے یا راستہ متاثر ہو تو عالمی توانائی کی منڈی میں ہلچل مچ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں کسی بھی فوجی سرگرمی کو عالمی سطح پر سنجیدگی سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران اور روس کی یہ مشق دراصل 2019 سے میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ مشقوں کا تسلسل ہے، جن میں چین بھی کبھی کبھار شامل رہا ہے۔ ایران بحریہ کے ترجمان ریئر ایڈمرل حسن مقصودلو کے مطابق اس کا مقصد سمندری سلامتی، بحری دہشت گردی کا مقابلہ اور تجارتی راستوں کا تحفظ ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بحری مشق کا ایک اسٹریٹجک پہلو بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ ایسے علاقے میں ہوں جہاں امریکہ ہے اس کے 5ویں بحری بیڑے مستقل موجود رہتے ہیں وہاں پر، اور 5واں جو اس کا ایک بیڑا ہے وہ اس جگہ پہ ہمیشہ تعینات رہتا ہے۔ شمالی بحر ہند اور بحر عمان وہ خطہ ہے جہاں امریکہ کی بحری طاقت دہائیوں سے سرگرم ہے۔ اگر روسی جہاز ایران کے ساتھ کھڑے نظر آئیں تو ایسے واشنگٹن کے لیے اس تو بہت خطرہ بڑھ جائے گا، تو اسے واشنگٹن کے لیے ایک واضح سفارتی اشارہ سمجھا جاتا کہ تہران تنہا نہیں ہے۔ تاہم ابھی بھی یہ حقیقت ہے کہ روس براہ راست امریکہ سے جنگ نہیں چاہتا اور ایران بھی کھلی جنگ کے بجائے طاقت کے توازن کی پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں تہران میں مبینہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس کی خبر پر کہ اس کی نوعیت ابھی تک غیر واضح ہے۔ ایسے حساس وقت میں کسی بھی واقعے کو فوری طور پر حملہ قرار دینا قبل از وقت ہوگا۔ ماضی میں بھی کئی بار دھماکوں کی خبریں بعد میں صنعتی حادثات یا محدود نوعیت کے واقعات ثابت ہوئی ہیں، اس لیے حتمی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے سرکاری تصدیق کا انتظار ضروری۔ لیکن وہیں امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی محاذ بھی کھلا ہوا ہے۔ حالیہ مہینوں میں عمان اور جنیوا میں بالواسطہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کی ترجیح ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، جبکہ تہران کا موقف ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ سفارتکاری اور فوجی تیاری دونوں ایک ساتھ ہی چل رہی ہیں۔ یہی اس خطے کی پیچیدگی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کھلی اور جنگ چھڑ جاتی ہے تو کھلبلی مچ جائے گی، تو بحر عمان اور آبنائے ہرمز اہم میدان بن جائیں گے اس کے، اور ایران کے پاس تیز رفتار کشتیاں، ساحلی میزائل سسٹمز اور ڈرونز کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ روس کے پاس جدید ریڈار، سیٹلائٹ اور بحری ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن کسی بھی براہ راست تصادم کی صورت میں عالمی معیشت، توانائی سپلائی اور خطے کے استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ پھر چین بھی آئے گا۔ چین کا اپنا ایک سیٹلائٹ نظام ہے اور وہ میپنگ الگ طریقے سے کرتے ہیں، اور اگر یہاں پر ایران کو چائنا کا سارا ماڈل مل جاتا ہے اور چائنا اپنے سیٹلائٹ کا ایکسیس دے دیتا ہے تو امریکہ اور باقی جتنے بھی یورپی ممالک ہیں یا نیٹو ہیں سب مل کر، اسرائیل بھی آ جائے تو وہ ٹریک نہیں کر پائیں گے ایران کو، کیونکہ ایران کا سیٹلائٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ میں کام کرنے لگ جائے گا، تو اس کی جتنی بھی میپنگ ہوگی، جتنی بھی فریکوینسیز ہوں گی، جتنے بھی وہ ٹارگٹ کرنا چاہے گا، وہ چائنا کے جو سیٹلائٹس ہیں اور رشیا کے سیٹلائٹس کو یوز کرے گا۔ اب بڑا سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب جو 22 فروری آ رہی یا 22 فروری کی جو تاریخ ہے،
اس دن حملہ ہو سکتا ہے کیا ایران پر؟ فی الحال ایسی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہے کہ امریکہ نے حملے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ رپورٹس ضرور کہتی ہیں کہ امریکہ کی فوج جو ہے وہ تیار ہے، پوری تیاری سے ہے، لیکن فیصلہ تیاری اور فیصلہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات فوجی جو تیاری ہے وہ سفارتی دباؤ کو بڑھانے کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ ایران کا پیغام جو ہے یہ دکھاتا ہے کہ وہ دفاعی طور پر تیار ہے اور اس کے عالمی شراکت دار بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روس کا پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گا۔ امریکہ کا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا، لیکن تینوں فریق شاید براہ راست بڑی جنگ سے گریز بھی کرنا چاہیں گے۔ تو کیا جنگ ناگزیر ہے؟ ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ مشرق وسطیٰ میں اکثر کشیدگی آخری لمحے پر سفارتکاری سے ٹل جاتی ہے، یعنی کہ بہت ایسے موقع آئے ہیں جہاں پر جنگ ہونی تھی لیکن سفارتکاری ہوئی، ٹیبل ٹاک ہوئے اور پھر اس چیز کو روک دیا گیا، جنگ رک گئی۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ آنے والے دن انتہائی حساس ہیں۔ ایک غلط اندازہ اور ایک حادثاتی تصادم یا ایک غلط فہمی پورے خطے کو بھڑکا سکتی ہے۔ دنیا اس وقت سانس روکے بیٹھی ہے۔ سوال ابھی بھی وہی ہے، کیا یہ محض طاقت کا مظاہرہ ہے یا طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ وقت ہی بتائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور آگے آنے والے دن کتنے حساس ہیں۔ دن وقت بہت کم ہے لیکن جنگ جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہ سمندروں کے اندر نہیں لڑی جائے گی خالی، یہ پورے خطے سے ہوتے ہوئے تیسری عالمی جنگ کا جو ہے وہ رخ اختیار کر لے گی، کیونکہ اتنی بڑی جنگ ہوگی اگر یہ جنگ ہوئی تو۔